بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ خطبہ حجۃ الوداع پیش کرنے جا رہے ہیں۔ احادیث کی کتب سے علیحدہ فکرے جوڑ کر ایک ترتیب بنائی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو عرفات میں، 10 ذی الحج کو منا میں اور 18 ذی الحج کو غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان خطبات میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ کس تاریخ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں اپنے خطبات میں ارشاد فرمائیں، جس میں کافی باتیں مشترک ہیں، آپ نے مکرر ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری طرف سے اس کو یکجا کرنے کی تحقیق میں نقائص کو معاف فرمائے، آمین۔ ان خطبات کی یکجائی کا مقصد اس کی اصل شکل کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ کو پیش کرنا ہے۔ مورخین، محققین اس پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وسعت میں اپنی مثال ہیں، کوئی پیمانہ پیمائش مقرر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے۔ فحمد الله وثنى عليه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أراني وإياكم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عام هذا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضع ودماء الجاهلية موضوع أول دم أزع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أزع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله واستوصوا بالنساء فإنهن عوان لكم لا يملك إلا نفسهن شيئا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يؤطي فراشكم أحدا
تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوا ضربا غير مبرح فإن انتهن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم الغلو في الدين أهلكهم أيها الناس إن الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ألا كل ما ثرات أو دم أو مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة لبيت وسقاية الحجاج ثم قال يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم وتجيء الناس بالآخرة فلا أغني عنكم من الله شيء أيها الناس كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة رقاؤكم وأرثاؤكم أطهرهم مما تأكلون وكسوهم مما تلبسون أيها الناس إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللمعاهر الحجر وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والزعيم غارم ولا يحل لامرئ من أخيه إن ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنفسهم وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد خطبے کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے مثال ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور کفر کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگو، میری بات سنو، میں خیال کرتا ہوں آئندہ میں اور آپ کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، شاید اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت یعنی تکبر کو ختم کر دیا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد تمہارے لیے قابل فخر نہیں رہے۔ لوگوں، تمہارا خون، مال اور آبرو ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے۔ ان چیزوں کی حرمت ایسی ہے جیسا یہ دن، یہ ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر مکہ مکرمہ کی۔ تم سب اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے، وہ تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دور جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پاؤں تلے ہیں، اور جاہلیت کے تمام انتقام، خون
کل عدم ہو گئے ہیں۔ پہلا خون جسے میں کل عدم کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث۔ دودھ پیتے بیٹے کا قتل جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود کوئی معنی نہیں رکھتا، پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ بولتا ہوں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ لوگوں سمجھ لو میری بات میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کا مال ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دیں۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب الادا ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ خیانت نہ کریں۔ کوئی کام کسی بے حیائی کا نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں دیکھو، دینی معاملات میں حد سے متجاوز نہ ہونا، اس سے قبل لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اے لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے تعارف کے لیے مختلف جماعتوں اور قبائلوں میں بانٹ دیا۔ اللہ کے نزدیک عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ نہ کالے لوگوں کو گوروں پر اور نہ گورے کو کالے پر۔ ہاں، بزرگی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی طویلت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت اعلیٰ باقی رہیں گی۔ قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ لوگوں، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہاں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا۔ اب کوئی
کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو بچہ جس بستر پر پیدا ہوا ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض بہر صورت قابل ادائیگی ہے، عرائتاً لی ہوئی چیز واپس کرنا ہوگی، تحفہ کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، خوش ہو اور خوشی سے دے دے۔ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو لوگو، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا۔ ہماری خیر خواہی کی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ سن لے، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ شاہد رہنا کہ سب کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔